لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 15 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، البتہ تحقیق قوم سبا کے لیے ان کی اپنی رہائش گاہوں میں نشانی موجود تھی، جنتان دو باغ جو ان کے دائیں اور بائیں اطراف میں تھے، کلوا من رزق ربکم، اے قوم سبا والو تم اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبہ، ایک طرف صاف ستھرا شہر اللہ نے عطا کیا تھا، ورب غفور، اور دوسری طرف بخشنے والا رب۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اس مبارک سورت کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے بنیادی عقائد پر بات کی ہے، تو اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھائی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت عطا کریں، مال و متاع عطا کریں، دنیا کی نعمتیں عطا کریں، کوئی اقتدار عطا کریں، کوئی عہدہ عطا کریں، تو اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کر کے، نہ کہ اللہ کی ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراض کرنا چاہیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا، اس نعمت کا حق ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازا۔ دوسری طرف قوم سبا کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا نہ لایا، ناشکری اختیار کی، شرک کیا، تو اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی تباہی ان کے مقدر میں لکھ دی۔ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں قوم سبا کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ قوم یمن میں آباد تھی اور یہ قوم تہذیب و تمدن میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی عطا کی تھی، ہر اعتبار سے زرخیز زمینیں عطا کی تھیں، باغات عطا کیے تھے، تو سیاسی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط استحکام بھی عطا فرمایا تھا۔ شروع میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہے، لیکن آہستہ آہستہ اپنی عیاشیوں میں یہ مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ گئے، ناشکری میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے پھر اپنا مذہب شرک کو بنا لیا۔ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کو ان لوگوں نے اپنا لیا، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان پر عذاب بھیجا۔ جو بند انہوں نے باندھا تھا ایک ڈیم کے آگے، کہ جس ڈیم کا پانی ان کے زمینوں کو لگا کرتا تھا، ان کے باغات کو لگا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بند کو توڑ دیا اور اس کا پانی سیلاب کی شکل اختیار کر گیا، اور اسی سیلاب میں یہ سارے تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کے باغات بھی برباد ہو گئے، اور یہ پوری کی پوری قوم تتر بتر ہو گئی۔ کچھ لوگ کہیں جا کے آباد ہوئے، کچھ کسی ملک کے اندر، تو یہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں شرک کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ سزا دی تھی۔ اسی کا ذکر کیا گیا ہے، فرمایا کہ میں نے ان کو 2 باغات عطا کیے تھے، جب یہ اپنی سڑک پر چلا کرتے تو میلوں دور تک دائیں طرف بھی باغات، بائیں طرف بھی باغات، تو ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ برباد کر دیا۔ اور سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہ میں کتنی بڑی طاقت رکھنے والی ذات ہوں،
روایات میں آتا ہے کہ ایک چوہے کے ذریعے انہوں نے اس ڈیم کے آگے جو دیوار لگائی تھی وہ ایک چوہے نے آ کر ہلکا سا اس میں سوراخ کیا، اور اس سال بارشیں بھی زیادہ ہوئیں تو بارشوں کا پانی اور ڈیم کا پانی وہ دیوار پھر برداشت نہ کر سکے اور دیوار ٹوٹی، اور ان سب پر عذاب آ گیا سیلاب کا، اور سبب بنا تھا وہ ایک چوہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیوں کیا؟ ناشکری کی وجہ سے۔ فرمایا فَأَعْرَضُوا، ان لوگوں نے اللہ کی ہدایت سے اعراض کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 13 انبیاء ان کی طرف بھیجے تھے، لیکن انہوں نے ایک نبی کی بات کو نہیں مانا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت کو انہوں نے ٹھکرایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ فرماتے کہ ہم نے ان پر بند والا عذاب بھیج دیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور ہم نے ان کے 2 باغات کو ایسے 2 باغات میں تبدیل کر دیا، ذواتئی اکل خمطن، کہ جو بد مزہ پھلوں پر مشتمل تھے۔ پہلے تو میٹھے میٹھے پھل ہوا کرتے تھے، عذاب آنے کے بعد کڑوے اور کھٹے پھلوں پر وہ مشتمل ہو گئے۔ وَأَصْلٍ، وہاں پر جھاڑیوں کے درخت تھے۔ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور تھوڑی سی بیریاں موجود تھیں، اس کے علاوہ ساری جھاڑیاں ہی جھاڑیاں اور کھٹے اور کڑوے پھل موجود تھے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ سزا کیوں دی؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر اور شرک کیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور فرمایا کہ ایسی سزا ہم نہیں دیتے مگر ناشکری کرنے والوں۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک لے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ایمان والی عطا کی، اسلام والی عطا کی کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اس نعمت کی ناقدری کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں، تو یہ عذاب تو اللہ ہمارے اوپر بھی بھیج سکتے ہیں، اور اللہ معاف کرے۔ اجتماعی طور پر اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے اوپر عذاب آ چکے ہیں، معاشی اعتبار سے دیکھ لیں، سیاسی اعتبار سے دیکھ لیں، مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں، ہر اعتبار سے ہمارے اوپر عذاب ہی عذاب ہیں۔ مساجد کے اندر یہ بمباری، مساجد کے اندر یہ حملے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی ایک کڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے اوپر مسلط کر رکھا ہے، اور اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں اور جو رحمتیں ہمارے اوپر کی ہیں ان کی ناشکری ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے قوم سبا پر ایک اور انعام کیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ قوم سبا والے اتنے عجیب لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام یہ کیا تھا کہ یہ یمن سے شام کی طرف یا فلسطین کی طرف تجارت کیا کرتے تھے، تو راستوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف بستیاں آباد کر رکھی تھیں، اور اس کے 2 فائدے تھے ظاہری طور پر۔ ایک فائدہ تو یہ تھا کہ جب یہ قوم سبا والے سفر کرتے تو انہیں سفر میں مشکلات نہیں آتی تھی، کبھی ایک بستی میں جا کے ٹھہر گئے، کبھی دوسری بستی میں جا کے ٹھہر گئے، کبھی تیسری میں، یوں ان کا سفر آسان ہو جاتا۔ اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ان کا سارا سفر امن میں گزر جاتا، انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا چوری کا، ڈاکے کا، کیونکہ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بستیاں آباد کر رکھی تھیں۔ اس پر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ بڑے ناشکرے تھے، اور اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ان بستیوں کو ختم کر دے، ہمیں تو سفر کا مزہ ہی نہیں آتا، تھوڑا سا سفر کرتے ہیں بستی آ جاتی ہے، پھر سفر کرتے ہیں پھر دوسری بستی آ جاتی ہے، یا اللہ ان بستیوں کو ختم کر دے تاکہ لمبے لمبے صحرا ہوں اور لمبے لمبے راستے ہوں، اور ہم اونٹوں پر سفر کریں اور سفر کا ہم مزہ اٹھائیں۔ یہ کیا کہ تھوڑا سا سفر ہوتا ہے پھر گھر آ جاتے ہیں، بستیاں آ جاتی ہیں، تو ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی ناشکری ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان یعنی قوم سبا کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي، اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت نازل کی، اور اس سے مراد فلسطین اور شام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے بھی انہیں حسن عطا فرمایا تھا، اور اس کے علاوہ چونکہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے تو برکت والی زمینیں ہیں۔ فرمایا کہ ان کے درمیان قرن، ایسی بستیاں ہم نے بسا رکھی تھی، ظاہرتاً جو دور سے نظر آنے والی تھی، وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے سفر کو نپے تلے اندازے میں رکھا ہوا تھا، تھوڑا سا گئے ایک بستی آ گئی، پھر تھوڑا سا چلے پھر ایک بستی آ گئی۔ سیرو فیہا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان بستیوں میں تم سفر کرو رات کے وقت، لیالیہ و ایامن، رات ہو یا دن ہو، آمنین، امن کے ساتھ سفر کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فقالو، یہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفر کے اندر دوری پیدا کر دے، یعنی ان بستیوں کو ختم کر، دور دور تک ہمیں کچھ بھی نظر نہ آئے تاکہ لمبا سفر ہو اور ہم سفر کا مزہ اٹھا سکیں۔ وظلموا انفسہم،
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کر کے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فجعلناہم احادیث، اس کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو افسانے ہی افسانے بنا دی۔ اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بس لوگ کہتے ہیں کہ ایک قوم سبا تھی، بڑی خوشحال تھی، انہوں نے ناشکری کی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرے، شکور اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ہو۔ جو اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو تباہ و برباد کیا، تو ناشکری کرنے والے پر بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔